أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 تا 96 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، کہہ دے اگر تمہارے لیے ہے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالصة من دون الناس، خاص طور پر دوسرے لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت إن كنتم صادقین، تو تم آرزو کرو، تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ ہرگز کبھی موت کی آرزو نہ کریں گے، بِمَا بسبب اس کے، قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے جو اعمال آگے بیچے ہیں اس کی وجہ سے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور البتہ تم انہیں دوسرے لوگوں سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے، لالچی پاؤ گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی زیادہ۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ، چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک، لو يعمر الف سنہ، کاش وہ 1000 سال کی عمر پائے۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اور اتنی عمر دیا جانا اسے عذاب سے دور کرنے والا نہیں، یعنی جتنی لمبی ان کو عمر مل جائے لیکن وہ اس سے نجات نہیں پا سکتے عذاب سے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پیغام دیا گیا، اگر تم سچے ہو تو مقابلے کے لیے آؤ، تم اور ہم مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہم میں سے جھوٹے کو ہلاک کر دے، لیکن ساتھ ہی پیشن گوئی بھی کر دی کہ یہ لوگ ہرگز اس پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ یہ لوگ مقابلے پر نہ آئے، اس لیے کہ وہ دل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آسمانی کتاب یعنی قرآن مجید کو سچا جانتے تھے۔ اگر یہ لوگ اس اعلان کے ماتحت مقابلے میں نکلتے تو سب کے سب ہلاک ہو جاتے، تو روئے زمین پر ایک یہودی باقی نہ رہتا۔ اسی طرح مرفوع حدیث میں بھی آیا ہے کہ اگر یہودی مقابلے پر آتے اور جھوٹے کے لیے موت طلب کرتے تو سب کے سب مر جاتے اور اپنی جگہ جہنم میں دیکھ لیتے۔ اسی طرح جو نصرانی آپ کے پاس آئے تھے وہ بھی اگر مباہلہ کے لیے تیار ہوتے تو وہ لوٹ کر اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کا نام و نشان تک نہ پاتے۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک اور آیت میں یعنی سورہ مائدہ کے اندر ان کا یہ بھی دعویٰ ہے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کی اولاد ہیں اور اس کے پیارے ہیں۔ یہ کہا کرتے تھے، لن يدخل الجنت الا من كان يهودا او نصارى، سورہ بقرہ آیت نمبر 111 کے اندر، کہ جنت میں صرف یہودی اور نصارہ ہی جائیں گے۔ اس لیے نہیں کہا گیا کہ آؤ اس کا فیصلہ اس طرح کر لیں کہ دونوں فریق میدان میں نکل کر خدا سے دعا کریں کہ ہم میں سے جھوٹے کو ہلاک کر ڈالیں، لیکن چونکہ اس جماعت کو اپنے جھوٹ کا یقین تھا یہ اس کے لیے تیار نہ ہوئے اور ان کا جو جھوٹ وہ سب پر کھل گیا تھا۔ اسی طرح جب نجران کے نصرانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بحث و مباحثہ ہو چکا تو اسے بھی یہی کہا گیا کہ تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، آؤ ہم تم دونوں اپنی اولادوں بیویوں کو لے کر نکلیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ جھوٹوں پر اپنی لعنت نازل کریں۔ لیکن وہ آپس میں کہنے لگے، ہرگز اس نبی سے مباہلہ نہ کرو ورنہ فوراً برباد ہو جائے۔ چنانچہ مباہلہ کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا، صلح کر لی اور دب کر جزیہ دینا منظور کر لیا۔ تو آپ نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو
ان کے ساتھ امین بنا کر بھیج دیا۔ اسی طرح مشرکین عرب سے بھی کہا گیا ہے قُلْ مَا كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، یعنی ہم میں سے جو گمراہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی بڑھا دے۔ اس کی پوری تفصیل جو ہے اس آیت کے ساتھ بیان ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ مدرجہ بالا آیت کی تفسیر میں ایک مرجو قول یہ بھی ہے، راجی قول یہ ہے کہ تم خود اپنی جانوں کے لیے موت طلب کر لو، کیونکہ بقول تمہارے آخرت کی بھلائی صرف تمہارے لیے ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے نا کہ صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، تو انہوں نے اس سے انکار کیا۔ لیکن یہ قول کچھ دل کو نہیں لگتا، اس لیے کہ بہت سے اچھے اور نیک آدمی بھی زندگی چاہتے ہیں، بلکہ حدیث میں بھی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی لمبی عمر ہوئی ہو اور اعمال اچھے ہوں، یعنی وہ زندگی سب سے اچھی اور بہتر ہے جو عمل والی ہو، نیک ہو۔ علاوہ اس کے یہی قول یہودی بھی کہہ سکتے تھے، تو بات فیصل کن نہ تھی۔ تو صحیح تفسیر اس کے یہ ہے جو پہلے بیان ہے کہ دونوں فریق مل کر جھوٹے کی ہلاکت اور اس کی موت کی دعا کریں۔ اس اعلان کو سنتے ہی یہود تو ٹھنڈے پڑ گئے اور تمام لوگوں پر ان کا جھوٹ جو ہے کھل گیا، اور وہ پیشن کوئی بھی سچی ثابت ہوئی جو آپ نے کہا تھا کہ وہ اس بات پر ہرگز آمادہ نہیں ہوں گے کہ وہ ایسا کام نہیں کریں گے، ہمارے ساتھ مقابلے کے لیے نہیں آئیں گے، تو یہ لوگ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ تو اس مباہلے کا نام اصطلاح میں تمنی رکھا گیا، لیکن ہر فریق باطل پرست کی موت کی آرزو کرتا ہے۔ پھر فرمایا یہ تو مشرکین سے بھی زیادہ طول عمر کی خواہ ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی لمبی عمر دی جائے، کیونکہ ان کفار کے لیے دنیا جنت ہے اور ان کی تمنا اور کوشش ہے کہ یہی زیادہ رہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ منافق کو حیات دنیاوی کی حرص کافر سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ یہودی تو 1000 سال کی عمریں چاہتے ہیں، حالانکہ یہ لمبی عمر بھی انہیں عذابوں سے نجات نہیں دے سکتی، کیونکہ کفار کو تو آخرت پر یقین نہیں ہوتا اور انہیں تھا، پھر ان کی سیاکاریاں بھی سامنے تھیں، اس لیے موت سے بہت ڈرتے تھے۔ لیکن ابلیس کے برابر بھی اگر وہ عمر پالیں تو کیا ہوا، عذاب سے تو بچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، تمام بندوں کے تمام بھلے برے اعمال کو وہ بخوبی جانتا ہے اور ویسا ہی وہ بدلہ دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔